تلاوت کی ہوئی آیتیں سورہ آل عمران 4 پارہ آیت نمبر 98 سے لے کر 110 تک گفتگو کا عنوان منتخب ہوا ہے۔ یہ مدنی صورتوں میں ہے۔ اب تک آپ نے مدنی صورتوں کے مزے نہیں لیے ہیں، اب تک گفتگو مکی صورتوں میں رہی ہے۔ آل عمران میں جو گفتگو پیچھے سے آ رہی ہے وہ حج کے مسائل تھے اور اہل کتاب سے خطاب ہو رہا ہے۔ اہل کتاب سے مراد تورات والے اور انجیل والے۔ ان لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ہے، جن آیتوں میں سید الانبیاء کی علامتیں تھیں ان کو چھپایا ہے، اس طرح سے ان کو خطاب کیا گیا ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل، آپ فرما دیجئے، یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، لما تکفرون، کیوں کفر کرتے ہو، کیوں انکار کرتے ہو، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، واللہ شہید، اور اللہ تو سب کاموں کی اطلاع رکھتے ہیں، اللہ کو ہر چیز معلوم ہے۔ شہید کے معنی حاضر اور موجود، شاہد کہتے ہیں گواہی دینے والا، میں نے دیکھا ہے آنکھوں سے۔ شہید علی ما تعملون، تم جو کچھ کرتے ہو ان تمام پر مشاہدہ کرنے والے کون ہیں؟ رب العالمین۔ بندے مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ میرا ہر عمل اللہ کی نگاہ میں ہے۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لما تصدون عن سبیل اللہ، کیوں روکتے ہو اللہ کے راستے سے؟ کس کو روکتے ہو؟ من آمنا، جو ایمان لایا، یعنی ایمان والے کو روکتے ہو ایمان لانے سے۔ اہل کتاب سے مراد کون ہے؟ تورات والے۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان باہم متفرق رہیں، کبھی اکٹھا نہ ہونے پائیں۔ من آمنا، جو ایمان لانے والے ہیں، ان کو تم کیوں روکتے ہو؟ تبغونہا عوجا، تلاش کرتے ہو کجی۔ عوج کے معنی کجی، ٹیڑھاپن، عیب تلاش کرتے ہو، اور چاہتے ہو کہ کوئی نہ کوئی شکل سے یہ باہم پھر بکھر جائیں۔ وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، حالانکہ تم حاضر ہو، تم گواہ ہو، تم کو یہ معلوم ہے کہ ان کا ایمان لانا درست ہے، ان کا راستہ، ان کی روش درست ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ لوگ روکتے کیسے ہیں؟ کس طرح سے روکتے ہیں؟ اسلام میں آنے والوں کو، ایمان پر چلنے والوں کو کس طرح سے صراط مستقیم سے یہ بھٹکاتے ہیں؟ یہ اہل کتاب کا مراد تورات والے اور انجیل والے، یعنی یہودی اور عیسائی۔ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف لالچ کے ذریعے سے ایمان لانے والوں کو ایمان سے بھٹکا رہے ہیں، اور جن کی یہ روش پہلے سے تھی۔ ان آیتوں میں ایک واقعہ درج ہے، وہ واقعہ سن لیں تو آپ کو اگلی آیتوں کا اندازہ ہو جائے گا۔ ایک اہل کتاب کا نام تھا سماس بن قیس۔ اس نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کے دو گروہ انصاریوں کے، جن کا نام تھا اوس اور خزرج، یہ دونوں میں جنگیں ہوتی تھیں پہلے، اور وہ جنگیں کئی 100 سال تک رہیں، بعض لوگوں نے کہا 120 سال، یعنی مرتے گئے، وصیت کرتے گئے، جنگیں ہوتی رہیں۔ لیکن اللہ نے اسلام کو بھیجا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ دونوں قبیلے جب اسلام میں آئے تو ان کے اندر جنگیں بند ہو گئی، اور دونوں مل بیٹھے نبی کی محفل میں۔ یہودیوں کو یہ دیکھا نہیں گیا کہ یہ تو اکٹھا بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو لڑاؤ تاکہ ہم ان کی طاقت کو کمزور کر کے
اپنی حکومت کر سکیں۔ کہا کیسے لڑائیں گے ان کو؟ کہا وہ جنگ میں جو اشعار کہے تھے، ان کے لوگ ان کے خلاف اور ان کے لوگ ان کے خلاف، ان میں سے کچھ اچھے اشعار چن کے جاؤ اس محفل میں پڑھو۔ جب اس محفل میں وہ اشعار پڑھے گئے تو دونوں گروہ کھڑے ہو گئے، جوش میں آ گئے۔ اچھا، میرے دادا کو ایسا بولتے، میرے بابا کو ایسا بولتے۔ حمیت خاندانی اٹھی، جاگ اٹھی، اور قریب تھا کہ دو طرف سے بھی لڑ بیٹھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ تشریف لائے اور فرمایا کیا تم ایمان لانے کے بعد اس حرکت پہ پھر دوبارہ تیار ہو گئے ہو؟ کیا تم اللہ کی دی ہوئی نعمت کا یہ سلوک کر رہے ہو؟ کیا ہمارے ہوتے ہوئے تم باہم پھر اسی انداز پر جیو گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا، وہ لوگ مطمئن ہو گئے۔ قریب تھا کہ باہم لڑ پڑے، اور ایمان والا ایمان والے سے اگر لڑ پڑے اور اس میں کوئی قتل ہو جائے تو کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ تو ایک معنوں میں جہنم کے گڑھے کے کنارے ہو چکے تھے، لیکن اللہ نے ان کو پھر روکا اور پھر بچایا۔ اس پس منظر میں ساری آیتوں کو دیکھنا کہ اسلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اوس اور خزرج کی جنگوں کو باہم کیسا محبت میں تبدیل کر دیا، اور آج بھی اہل کتاب کو مسلمانوں کا اتحاد دیکھا نہیں جاتا۔ جو چیزیں اسلام کے لیے مطلوب ہیں اس میں سے ایک تقوی ہے اور ایک چیز آپس کا اتحاد ہے۔ اس قوم کی ترقی ان دو چیزوں میں مضمر ہے۔ انفرادی لحاظ سے تقوی یعنی اللہ کا اتنا ڈر کہ اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، اللہ کا اتنا خوف کہ اللہ کا کوئی حکم نہ ٹوٹنے پائے، یہ انفرادی طور پر، اور اجتماعی طور پر اتحاد ہو آخرت کی کامیابی کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے۔ یہ دو راز ہیں امت کی بلندی کے، اور یہ دونوں راز ان کافروں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو خوب معلوم ہے۔ تقوی برباد کرنے کے لیے ساری قوم کو بے پردہ کر دیا، لالچ دے کر کے ایمان کے اعمال سے ہم کو الگ کر دیا، اور آپس میں اتنے فتنے پیدا کیے کہ لوگ لڑ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ جو چیز فرض ہے اس کو ہوا نہیں دے رہے، لیکن جو چیز غیر فرض ہے اور جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے ان چیزوں کو مسئلہ بنا کر ان پہ فتنہ کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں۔ یہ عنوان کو سامنے رکھ کر کے اب آیتوں کو آپ دیکھتے ہوئے آئیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو، ان تطیعوا اگر تم اطاعت کرو گے، فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب میں سے ایک فریق کی، ایک گروہ اہل کتاب میں سے جو اپنی بات تم پر مسلط کرنا چاہتا ہے، اگر تم اس کی اتباع کریں گے، اس کو فالو کریں گے، تو وہ یہودی اور وہ نصرانی جس کی تم اتباع کرنا چاہتے ہیں لالچ میں یا کسی غرض میں، وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تم کو تمہارے ایمان لانے کے پیچھے کافر بنانا چاہتے ہیں۔ کافر، یردوکم، تم کو واپس لانا چاہتے ہیں کفر کی طرف۔ یہ خبر دیا رب کریم نے۔ اگر تم نے اہل کتاب کی بات مانا، چاہے وہ اہل کتاب یہود میں سے ہوں یا نصرانیوں میں سے ہوں، ان کا اندر کا پروگرام یہ ہے کہ تم کو اسلام سے پھیر کر دوبارہ کفر کی طرف متوجہ کر دیں۔ ان کے دماغ میں یہ بات آ چکی ہے۔ یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تم کو لوٹائیں گے وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف۔ اور اگر تم نے کفر کیا تو کفر کیسے کرو گے؟ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کفر کیسے کر سکتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، اس حالت میں کہ تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ وَفِيكُمْ رَسُولُ، اور تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے۔ بجا رسول کی موجودگی میں اور اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی موجودگی میں تمہارے لیے گوارا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اللہ کی آیتوں کا انکار کر بیٹھو؟ تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ سوال ہے یہ۔ گویا دونوں تقاضا ہے کہ آپ
ایمان لائیں بجائے کفر کرنے کے، اللہ کی آیتوں کا سنایا جانا اور تمہارے درمیان رسول اللہ کا موجود ہونا، یہ دونوں تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ کی آیتوں کا انکار نہیں بلکہ ایمان لاؤ۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جو پکڑے گا مضبوطی سے اللہ کو، یعنی اللہ کی رسی کو۔ وَمَن يَعْتَصِم، اعتصام کے معنی مضبوطی کے ساتھ پکڑنا، باقاعدہ ایک عنوان کا نام ہے باب الاعتصام بالکتاب والسنہ، مضبوطی کے ساتھ کتاب و سنت کے پکڑنے کا بیان۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو مضبوطی سے اللہ کو پکڑے گا یعنی اللہ کے دین کو پکڑے گا، فقد ہدی الی صراط مستقیم، تو تحقیق کہ وہ ہدایت دیا گیا صراط مستقیم کی طرف۔ اب اللہ کی طرف سے جو ہدایت دی جائے گی صراط مستقیم کی طرف، وہ کس بنیاد پر ہے؟ اللہ کو مضبوط پکڑنے کی بنیاد پر۔ اللہ کو پکڑنا ہے تو کیا پکڑنا؟ اللہ کو پکڑنا ہے مضبوطی سے تو کیا پکڑنا؟ ایک عام سوال دماغ میں آ سکتا ہے، اللہ نے اس کو بھی صاف کر دیا، لیکن ایک آیت کے بعد درمیان میں فرمایا کہ تمہیں جو حق ہے کہ اللہ سے ڈرو، جتنا ڈرنا چاہیے تمہیں اتنا ڈرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تقویٰ کے کئی درجے ہیں، تقویٰ کے کئی مرحلے ہیں۔ ہر مسلمان کہتا ہے میرے دل میں اللہ کا ڈر ہے، آپ کسی کا ہاتھ پکڑ لو، کوئی مسلمان نہیں کہے گا کہ مجھے اللہ سے ڈر نہیں ہے۔ اس کے باوجود بعض نماز پڑھتے ہیں تو زکوٰۃ نہیں دیتے، بعض زکوٰۃ دیتے ہیں تو جھوٹ نہیں چھوڑتے، بعض جھوٹ چھوڑتے ہیں تو پڑوسی کو تنگ کرتے، تو تقوی میں فرق ہوا نہیں ہوا؟ دل میں اللہ کا خوف ہے ہر ایک کے، لیکن اعمال میں تفاوت ہے، درجات میں تفاوت ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایک تقویٰ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ٹوٹنے سے بندہ ڈرے، بہت زیادہ احتیاط کرے۔ لیکن تقوی کا اعلیٰ درجہ یہ ہے حق تقاتہ، جو کہا جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ ڈرنے کا حق ایسا ہے اللہ سے کہ اللہ کے کسی حکم کو کسی کی خاطر نہ توڑا جائے، ساری کائنات کا حکم ٹوٹ جائے لیکن ان کی خاطر اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، یہ اللہ کا حق ہے۔ لیکن بندہ اس مرتبے تک نہیں پہنچ پاتا، دنیا کے فوائد کے سامنے اپنی خود غرضی کی وجہ سے کہیں نہ کہیں اللہ کا حکم توڑ دے رہا۔ تو جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے وہ مرتبہ اس کو حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ نے تمام مسلمانوں سے، تمام ایمان والوں سے یہ تقاضا رکھا ہے، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ یہ آیت خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے، اسی لیے کہ نکاح ہو رہا ہے، صرف سرور نہیں بلکہ آگے حساب بھی دینا ہے۔ ان دونوں کے درمیان جو خفیہ رشتہ قائم ہوگا ان کے حقوق کی نگہبانی بھی کرنا ہے، ورنہ قانون تو وہاں نہیں پہنچے گا، لیکن فرشتہ ساتھ رہتا ہے، ایک ایک لمحے کی خبر رکھتا ہے، زبان سے نکلے ہوئے ہر بول کو لکھتا ہے، ہر فعل پر اللہ کی طرف سے ایک نگہداشت کرنے والا فرشتہ موجود ہے۔ اس لیے جیسا ڈرنا چاہیے ڈرو، اور ڈرنے کا مطلب یہ ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ کیا جملہ ہے دیکھیے، تم کو موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے، یہ مطلب ہے۔ اب کون جانتا ہے کہ جناب ہم مسجد میں مریں گے کہ کھیت میں مریں گے، کام پہ گئے تھے وہاں مر جائیں گے، بستر پہ سوئے تھے سوئے مر جائیں گے، کسی کو پتا ہے ہم کب مریں گے؟ یہ پتا کسی کو ہو بھی نہیں سکتا۔ پہلے بوڑھے ہوں گے، پھر بیمار ہوں گے، پھر بستر پہ دواخانے میں پڑے رہیں گے، اس کے بعد مریں گے۔ یہ پروگرام بنایا ہوا اپنا چلتا ہے کیا؟ بعض دفعہ بوڑھے ہی نہیں ہوتے، بعض دفعہ بیمار ہی نہیں ہوتے، بعض دفعہ دواخانے جاتے ہی نہیں، نہ جانے کب کہاں موت آ جاتی ہے یہ بندے کو خبر نہیں ہے، لیکن حکم کیا ہے؟ تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں۔ تو جب ہم کو پتا نہیں کہ موت کب آئے گی تو ہم اسلام کی حالت میں موت آئے کیا کریں؟ چلو آپ سوچو کیا کریں ہم؟
ہم کیا کریں کہ ہمیں جب بھی موت آئے تو حالت اسلام میں آئے. اگر موت کی خبر ہوتی کہ فلاں تاریخ کو فلاں ٹائم پہ آئے گی تو نہا دھو کے تیار ہو کے بیٹھے کہ آ جا رہی ہے، اور اسلام میں دکھا ہوا ہے، دکھا کے بیٹھے. لیکن یہاں تو موت کا حال یہ ہے جب بشر آتا ہے دنیا میں تو کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں، ذرا دھیان رہے. رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے. جب بشر آتا ہے دنیا میں تو کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں، ذرا دھیان رہے. پیدا ہونے کے بعد شروع ہے ماں کی طرف اس کی پیٹھ اور سامنے اس کی قبر شروع ہو جاتی ہے. جتنا رینگتا ہے، جتنا چلتا ہے، جتنا مچلتا ہے، یہ رفتار کدھر جا رہی ہے؟ قبر کی طرف. تو یہاں جو حکم ہے کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم نہ جئیں مگر اسلام کی حالت میں. کیونکہ حدیث میں آتا ہے جیسا جیو گے ویسا مرو گے، اور جیسا مرو گے ویسا اٹھو گے، اور جیسا اٹھو گے ویسا انجام نتیجہ ملے گا. ہم جی رہے ہیں حکم توڑ توڑ کے، لیکن مرتے وقت اطاعت گزار بن جائیں گے. کیسے ہو جائیں گے؟ ہم جی رہے ہیں خدا کے حکم کو توڑتے ہوئے، اسلام کو چھوڑتے ہوئے، نبی کی سنت کو توڑتے ہوئے، اور امید کیا ہے جب مرنے کا وقت آئے گا تو ہم متقی بن جائیں گے، پرہیزگار بن جائیں گے، اور ہم ایسے اور ویسے بن جائیں گے کہ فرشتہ خوش ہو جائے گا. یہ دھوکہ ہے. وغرکم باللہ الغرور، دھوکہ شیطان کا. ہمیں یہ عہد کرنا ہے اس آیت پر عمل کرنے کے لیے کہ ہمارا کوئی سیکنڈ، کوئی منٹ، کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرے گا کہ ہم اسلام سے ہٹیں گے. مسجد میں رہیں گے تب بھی مسلمان، کھیت میں جائیں گے تب بھی مسلمان، وہی نماز پڑھ لیں گے. شادی خانے میں جائیں گے تو بھی مسلمان، ایک دوسرے پر گریں گے نہیں. جہاں بھی رہیں گے، جس حال میں رہیں گے، ہم مسلمان ہیں. پہلے اللہ کی طرف ہمارا توجہ ہو. ہماری توجہ کہاں ہو؟ اللہ کی طرف. سارے عالم کی طرف توجہ بعد میں ہوگی. اس آیت کا تقاضا یہ ہے. اللہ فرماتے ہیں تم مسلمان ہو کر جینا چاہتے ہو تو طریقہ کار کیا ہوگا؟ کیا کرو گے تم؟ مسلمان بننے کے لیے کیا کرو گے؟ یہ آیت نمبر 103 ہے، بہت جامع ہے. میری خواہش یہ ہے کہ اس کو آپ زبان رکھ لینا اور اس کے بعد ان کے لفظوں پر غور کرنا. یہ اللہ کا کلام ہے، شک کی گنجائش نہیں رہتی ہے. اللہ کی اس کتاب میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ مسلمان بن کر رہنا ہے تو کیا کرنا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، پکڑ لو، مضبوط پکڑ لو اللہ کی رسی کو اکٹھا ہو کر. وَاعْتَصِمُوا ابھی گزرانا، یہ اعتصام کے معنی پکڑنا، پھر دوبارہ لفظ آیا. اوپر تھا وَمَن يَعْتَصِم، وہی اعتصام یہاں بھی ہے. وَاعْتَصِمُوا یہاں آرڈر کے شیپ میں پکڑ لو. کیا پکڑ لو؟ بِحَبْلِ اللَّهِ، حبل کے معنی رسی، اللہ کی رسی مضبوط پکڑ لو. اور جمیعاً کے معنی متحد ہو کر، متفق ہو کر، اکٹھا ہو کر، منتشر ہو کر پکڑیں گے تو قوم کھا جائے گی، دیمک لگ جائے گا. جمیعاً کے معنی متحد ہو کر، اکٹھا ہو کر کیا پکڑ لو؟ اللہ کی رسی. اللہ کی رسی کہاں ہے؟ امت کا اتفاق ہے کہ اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے. قرآن یہ اللہ کی رسی ہے. هو حبل اللہ المتین الممدود من السماء الى الارض. اللہ کی رسی کتاب اللہ ہے جو اللہ نے آسمان سے لٹکایا ہے، زمین تک لٹکی ہوئی ہے. علامہ شبیر عثمانی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں، ان کے شاگرد رشید مولانا مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کی رسی ٹوٹ نہیں سکتی ہے، بڑی مضبوط ہے. ہاں غفلت میں چھوٹ سکتی ہے، غفلت میں رسی چھوٹ سکتی ہے، ٹوٹ نہیں سکتی ہے. تو غفلت میں اگر آپ نے چھوڑ دیا ہے تو پکڑ لو، وہ رسی ٹوٹنے والی نہیں ہے، جو پکڑ لے گا اسے پہنچنا ہے. وہ رسی کون سی ہے؟ کتاب اللہ. هو حبل اللہ المتین الممدود من السماء الى الارض، آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی.
اس رسی کو پکڑنے کے لیے کیا کرنا، یہ جو غفلت ہے یہ غفلت دور کیسے ہونا۔ ہمارے استاد مولانا عابد علی خان صاحب جب ہم بچپن میں تھے 10-12 سال کے 15 سال کے، تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا تھا۔ ایک صاحب کو بہت سستی آتی تھی، اتفاق سے کنویں میں گر پڑے۔ جب کنویں میں گر گئے تو انہوں نے نکلنے کے لیے کوشش کی مگر نکل نہیں سکتے، تو ایک صاحب نے رسی لٹکایا، کہا رسی پکڑ لو۔ وہ رسی پکڑ کے بیچارہ چڑھتا، لیکن جب بیچ راستے میں آتا تو سستی آ جاتی، ہاتھ چھوڑ دیتا، پھر وہیں پانی پہ۔ ایک بار لٹکایا رسی، 2 بار لٹکایا رسی، چھوڑ دیتا۔ کسی بزرگ نے کہا کہ دیکھو یہ غافل ہے، کیئرلیس، اس کے لیے ایک بھنڈا لاؤ، رسی پکڑنے کے بعد سر پہ مارتے جاؤ تاکہ غفلت نہ ہونے پائے، رسی پکڑے رہو ورنہ گر جاؤ گے، یہ بولتا جائے اور مارتا جائے، اس طرح سے وہ غافل نہیں ہوگا، تب اوپر لایا جا سکے گا۔ مسلمانوں کا آج یہ حال ہے، جوتے پہ جوتا کھا رہے ہیں مگر غفلت چھوٹنے کا نام نہیں ہے۔ کیا کرنا، ان کو بھنڈے کی ضرورت ہے، حضرت عمر کے ڈنڈے کی ضرورت ہے۔ سارا جہان جانتا ہے کہ مسلمانوں میں معاشی کمی ہے، علمی کمی ہے، ان آپس میں اتحاد نہیں ہے، جس کو دیکھو شکوہ کر رہا ہے۔ اس کے بعد شادی خانوں میں لاکھوں روپے خرچ ہو رہا ہے، وہ مسلمان کہاں سے لا رہے پیسہ؟ وہ پیسہ غریبوں پہ خرچ ہو، قرآن کی تعلیم پہ خرچ ہو، بچوں کی پڑھائی پر خرچ ہو تو پوری قوم آگے آئے گی۔ یہ قرآن کریم کی رسی کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے کہ ایک رات میں 10-10 لاکھ روپے شادی پہ خرچ ہو رہے ہیں، جبکہ وہ نکاح حضور کے حکم کے خلاف ہو رہا ہے۔ کیونکہ حضور کا حکم کیا ہے؟ کتاب النکاح دیکھو، اجعلوها فی المساجد، نکاح کو مسجد میں کرو، کیونکہ اس زمین پر مسجد سے مقدس مقام نہیں ہو سکتا، اور نکاح عبادت ہے، صرف کاروبار نہیں ہے، صرف شہوت نہیں ہے، بلکہ نکاح میں بہت سے پہلو ہیں۔ آج گفتگو کا موقع نہیں ہونا، میں عرض کرتا کہ نکاح عبادت ہے، اور عبادت شارع کے منشا کے مطابق ہونا چاہیے، اور وہ ہے مسجد۔ اگر صرف نکاح ہو جائے مسجد میں تو مسلمانوں کی معیشت سدھر جائے گی، کروڑوں روپے ڈیلی خرچ ہو رہے ہیں۔ یہ رسی چھوڑنے کا نتیجہ ہے۔ ان کو قرآن کریم کی کوئی آیت سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے، لیکن یہ آیت کم سے کم کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، یاد ہونا چاہیے۔ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، شیطان کے بھائی کا اللہ نے۔ اللہ کا جلال دیکھو، اللہ کا غصہ دیکھو۔ یہ نہیں کہا فضول خرچی کرنے والے گناہ گار ہیں، مجرم ہیں، کیا کہا؟ شیطان کے بھائی ہیں۔ جس طرح شیطان رب کا ناشکرا ہے، یہ بھی رب کا ناشکرا ہے کہ صلاحیت کو، مال کو غلط استعمال کر رہا ہے۔ ایک مثال دیا میں نے، تو آج پوری قوم کی چولیں ڈھیلی ہیں، قرآن سے غفلت نتیجہ ہے۔ اکثر کا دماغ تو یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن پڑھیں تو کیوں پڑھیں، سارے کام تو ہو رہے ہیں اس کے بغیر، کھانا چل رہا، پینا چل رہا، شادی چل رہی، کاروبار چلتا، کمائی چلتی، قرآن کریم پڑھنے کے لیے کبھی کوئی بیمار پڑے گا تو پڑھا دیں گے سورہ یاسین، باقی ضرورت ہی کیا ہے؟ قرآن کریم کو چھوڑنے سے ہمارا یہ حال ہوا ہے۔ آپس میں جھگڑا، ہر گھر میں جھگڑا، بھائی بھائی میں جھگڑا، میاں بیوی میں جھگڑا، ہر پڑوسی میں جھگڑا، یہ قرآن چھوڑنے کا نتیجہ ہے۔ ابھی اگلی آیتیں آ رہی ہیں کہ دلوں میں محبت اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کر لو۔ آگے کی آیت میں آ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور مضبوط پکڑ لو اللہ کی رسی کو اکٹھا ہو کر، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور متفرق مت ہو جاؤ۔ تفرقوا، متفرق ہو جاؤ۔ متفرق کے مطلب بکھر جاؤ، میرا یہ مسلک ہے، تیرا وہ مسلک ہے، میری یہ مسجد ہے، تیری وہ مسجد ہے، یہ ڈگر جو تقسیم ہوئے، اللہ نے کہا ولا تفرقوا، بکھرو مت۔ اگر بکھر جاؤ گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری طاقت ٹوٹ جائے گی۔ تذهب ريحكم، ہوا اکھڑ جائے گی۔ ہوا اکھڑنا ایک محاورہ ہے، تمہارا جو دبدبا اور شوکت ہے یہ ختم ہو جائے گی، اور آج وہی ہوا۔ مسلمان کا دبدبا جو تھا ختم ہو چکا، ختم ہو گئی شوکت۔ آپ لوگوں نے غور نہیں کیا ہے، کتنی مثالیں ہیں۔ ایک کسان نے اپنے بیٹوں سے کہا لاٹھیاں لے آؤ اپنی اپنی، سب نے لاٹھیاں دی،
جس کی لاٹھی لیا پکڑ کے توڑ دیا، اس کے بعد کہا سب لاٹھیوں کو اکٹھا کرو، رسیوں سے باندھ دیا، کہا اب توڑو کوئی۔ ایک لکڑی الگ ہے تو جس کو چاہے توڑ سکتے، لیکن وہ لکڑیاں اکٹھا باندھ دی گئی ہیں تو کوئی نہیں توڑ سکتا۔ اور وہ اتحاد کی کوئی جگہ ہونا چاہیے، کون سی جگہ اتحاد کی ہے؟ کس کو پکڑیں گے آپ؟ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس پہ اتفاق ہو سکے۔ آپ کہیں گے جتنے کالے ہیں ہماری جماعت، ہماری تنظیم، تو گورے کہاں جائیں؟ آپ کہیں گے انڈیا والے ہمارے ساتھ رہیں گے، باقی لوگ کہاں جائیں؟ آپ کہیں گے عربی بولنے والے ہمارے ساتھ رہیں گے، تو باقی لوگ کہاں جائیں؟ دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے جو نقطۂ اتحاد بن سکتی ہے سوائے قرآن کے۔ دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے جو نقطۂ اتحاد و اتفاق بن سکتی ہے سوائے قرآن کریم کے۔ آپ جتنی چیزوں پر غور کریں گے کر لیجئے، ایسی چیز ہونا چاہیے نقطۂ اتحاد کے لیے جو اختیاری ہو، ہم اپنے اختیار سے اس کو چوائس کر سکیں۔ آپ کہیں کالوں کو لیں گے گوروں کو چھوڑ دیں گے، تو جو گورا ہے وہ کالا ہو سکتا ہے کیا؟ جو کالا ہے وہ گورا ہو سکتا ہے کیا؟ جو یہاں نہیں پیدا ہوا ہے یہاں پیدا ہو سکتا ہے کیا؟ ایسی چیز ہونا چاہیے اختیار میں جو اپنے اختیار سے کر سکتا ہو، اور وہ یہ ہے کہ قرآن کی جو فکر ہے اس میں متفق ہو جاؤ، دنیا بھی بن جائے گی، جنت بن جائے گی۔ قرآن کا اثر تھا صحابہ پہ اس قدر، وہ ان پہ چھا گیا، یہ زمانے پہ چھا گیا۔ صحابہ کرام کی طاقت اتنی تھی ہتھیاروں کے بغیر کہ وہ جو زبان سے کہتے تھے وہ اللہ کر دیتے تھے۔ تو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کے لیے قرآن ہے نقطۂ اتحاد۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقوا متفرق مت ہو جانا۔ تفرقہ انانیت، اپنی خواہش کے لیے، اپنی بڑائی کے لیے، دنیاوی حقیر فائدے کے لیے، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ مسلمان کے سامنے اللہ کی رضا چاہیے، اور رضا اللہ کی کتاب میں پوشیدہ ہے۔ اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے اس کی کتاب پہ عمل کرنا ہے، یہ نجات کا ضامن ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، یہ ٹکڑا ہے جو میں نے واقعہ سنایا آپ کو کہ اوس اور خزرج اکٹھا ہو گئے تھے، لیکن سماس بن قیس کو رہا نہیں گیا، اس نے جنگ بعاث کے اشعار پڑھ کے بھڑکا دیا، قریب تھا کہ لوگ لڑ پڑیں، قتل و قتال ہو جائے۔ اس آیت میں اسی کا ذکر کیا ہے، وَاذْكُرُوا، یاد کرو، نعمت اللہ علیکم، اللہ کی وہ نعمت جو تم پر ہے، اذ کنتم اعداء، جبکہ تم ہو گئے تھے دشمن، اعداء عدو کی جمع ہے، دشمن ہو گئے تھے تم، آپس میں دشمن تھے۔ دشمنی کہاں تک لے گئی تھی؟ جہنم کے کنارے تک، گرتے تو مرتے، صرف مرنا ہی باقی تھا۔ اگر اس حال میں مر جاتے تو جہنم میں گرتے، اتنا قریب جہنم میں پہنچ گئے تھے۔ اللہ نے کیا کیا؟ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے قلوب کے درمیان اللہ نے الفت پیدا کر دی۔ الفا کے معنی دلوں کو جوڑ دیا، دشمن کو دوست بنا دیا، نفرت کو محبت میں تبدیل کر دیا۔ الف بین قلوبکم، تمہارے قلوب کے درمیان الفت ڈال دی۔ الفت کیا ہے؟ محبت۔ اللہ تعالیٰ نے محبت ڈال دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ، پھر تم ہو گئے، بِنِعْمَتِهِ، اللہ کی نعمت کے وجہ سے، اخوانا، بھائی۔ جو دشمن تھے بھائی ہو گئے، جو متنفر تھے محبوب ہو گئے، جو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہتے تھے ڈھال بن گئے۔ دوسری آیت میں فرمایا اللہ نے، اگر تم دنیا کی ساری نعمتیں اور ساری دولتیں خرچ کر دیتے تب بھی ان دلوں کو جوڑنے پر قادر نہیں تھی۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، اگر تم زمین پر جتنے سونے چاندی ذخیرے ہیں سب لگا دیتے تب بھی دلوں کو جوڑنا تمہارے بس کی بات نہیں تھی، لیکن اسلام اور ایمان کی برکت سے اور نبی کی صحبت سے سب کے دل اللہ نے جوڑ دیا۔ اس نعمت کو یاد کرو، تم ایک ہو گئے، تم جہنم کے قریب پہنچ چکے تھے، یہ یاد دلایا اللہ نے۔ تم کہاں پہنچ گئے تھے؟ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم تھے جہنم کے گڑھے کے کنارے پر۔ کنارے پر جو آدمی ہوتا ہے وہ کبھی بھی گر سکتا ہے، اور گرنے کے لیے کیا تھا؟
صرف موت کا وقت آنا، بس اس حال میں مر جاتے تو سیدھا کڑھائی میں گرتے۔ اللہ نے موت کے وقت سے پہلے دلوں کو جوڑ دیا، محبت پیدا کر دیا۔ یہ محبت لوگوں سے دیکھی نہیں گئی۔ یہ محبت اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم کی کئی آیتوں میں مضمون پھیلا ہوا ہے، دلوں کو جوڑنا اللہ کی قدرت ہے۔ کسی کا کوئی ارادہ دلوں کو جوڑنے کے لیے قادر نہیں ہے۔ آپ کسی میں محبت پیدا کر سکتے ہیں، آپ دونوں کا ہاتھ باندھ دیں گے، دونوں کے سینوں کو باندھ دیں گے، دونوں کے گلے کو باندھ دیں گے، لیکن دونوں کے دلوں کو باندھیں گے کیسے؟ کیا شکل ہے آپ کے پاس؟ دنیا کی کوئی طاقت دلوں کو نہیں جوڑ سکتی۔ ساری زمین خرچہ کر دیں، آپ جائیداد خرچہ کر دیں، دلوں کو نہیں جوڑ سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہماری نعمت ہے، اور یہ نعمت ہم دیتے ہیں ان کو جن میں دو خوبیاں ہوں، ایمان، عمل صالح۔ دو خوبیاں، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ سورہ مریم کے الفاظ ہیں کہ جو ایمان لے آئے، عمل صالح کیے، رحمان نے ان کے لیے محبت پیدا کر دی۔ اور یہ محبت اتنی زیادہ اہم چیز ہے کہ اس محبوبیت کو اللہ کی بڑی نعمت سمجھنا ہے۔ جنت میں صفت رحمان کا یعنی محبوبیت کا مظہر دکھائی دے گا، سب ایک دوسرے سے محبت سے ملیں گے۔ کسی بھی مومن کے دل میں اگر کوئی کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، تو جنت میں جانے سے پہلے ایک نہر میں دھلائی ہوگی، سب نکل جائے گا، کچرا صاف۔ تو جنت میں کسی کو کینہ کسی سے نہیں ہوگا۔ اگر یہاں کا دل صاف ہو گیا تو ہماری حیات جنت بن جائے گی ابھی سے۔ مسلمان سے ہمدردی کرے گا، خیر خواہی کرے گا، نصیحت کرے گا، محبت کرے گا۔ آج کل محبت کی دعا تو دیتے ہیں، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو میری طرف سے، یہ تو بولتے ہیں لیکن دلوں میں بغض رکھتے ہیں۔ بتاؤں گا موقع ملا تو، بتاؤں گا موقع ملا تو دلوں میں بغض رکھتے ہیں، بظاہر دوستانہ ہے۔ الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، زمانہ بہت نازک ہے۔ دلوں میں بغض رکھتے ہیں، بظاہر دوستانہ ہے، ہاتھ تو ملاتے ہیں لیکن دل نہیں ملا سکتے۔ دل کا ملانا اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم کو وہ جہنم سے بچا لیا، اگر مرتے تو جہنم میں گرتے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ، اسی طرح سے بیان کرتا ہے اللہ، لکم، تمہارے لیے، آیات ہی، اپنے آیتیں، لعلکم تہتدون، تاکہ تم لوگ راستے پر لگ جاؤ۔ تمہاری رہنمائی، کون سا راستہ؟ جو جاتا ہے جنت تک، جو جاتا ہے رب کریم کی دسترخوان تک، جو جاتا ہے اللہ کی خوشنودی تک، اس راستے پر تم لگ جاؤ۔ اس واسطے رب کریم اپنی آیتوں کو سناتے ہیں۔ یہ تو ہوا انفرادی عمل کہ رسی پکڑ لو، تقوی اختیار کر لو، نعمتوں کو یاد کر کے شکر ادا کرو، اور جہنم سے بچا لیا اللہ نے، اب ہمیشہ جہنم سے بچنے کی فکر میں لگ جاؤ۔ یہ تو ہوا انفرادی عمل۔ لیکن اگر کچھ لوگ قرآن سے آج بھی غافل ہیں تو کیا ان کو چھوڑ دیں گے کہ تم مرو چاہے کچھ بھی کرو؟ کیا کریں گے؟ کیا دل بولتا ہے آپ کا؟ اللہ فرماتے ہیں تم میں سے ایک جماعت ایسی بننا چاہیے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، اور چاہیے کہ تم میں سے ایک گروہ ہو، ایک گروپ ایسا بن جائے۔ کیا کرے وہ گروپ؟ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، خیر کی دعوت دے، خیر کی طرف بلائے۔ خیر کیا چیز ہے؟ اکثر لوگ جانتے نہیں خیر کیا چیز ہے۔ خیر کی تعریف میں لکھا ہے ہوا اتباع القرآن والسنتی، قرآن کی اتباع کرنا اور میری سنت یعنی حضور کا طریقہ اپنانا، یہ دو چیزیں خیر ہیں۔ قرآن کی اتباع اور نبی کی سنت کی اتباع، یہ دو کا مجموعہ خیر کہلاتا ہے۔ تو خیر کی طرف بلائیں۔ جب یہ آدمی جانے گا کہ خیر یہ ہے تو خیر کی طرف بلائے گا، اسے پتہ ہی نہیں کہ خیر کیا ہے تو کیا بلائے گا۔ اسی لیے خیر کو خیر جاننا پہلی شرط۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور حکم کرتے رہیں معروف کا، معروف مانے بھلی بات،
معروف کے معنی بھلی بات جس پر اللہ نے اجر کی اور ثواب کی اور جنت کے عطا کرنے کی ترغیب دی ہے، ویسے کاموں کو معروف کہا ہے۔ معروف کے معنی جو پسندیدہ کام ہو اللہ کا، اللہ کے رسول کا، تو لوگوں کو اچھے کام کا حکم کریں۔ تیسری چیز ہے وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور لوگوں کو منع کریں منکر سے۔ ینہون منع کریں، منکر کہتے ہیں جس پر نکیر کی گئی، بت پرستی، شرک، کفر، ان تمام چیزوں پر نکیر کیا ہے شریعت نے، ان برے کاموں سے روکنا۔ اب یہاں پر لفظوں کو آپ غور سے دیکھیں، تم میں سے ایک جماعت، ایک گروہ، ایک طبقہ ایسا ہونا چاہیے۔ سب لوگ یہ کام نہیں کر سکتے، لیکن کوئی نہیں کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں ہونا چاہیے، تم میں سے ایک جماعت ہونا چاہیے۔ ہمارے دل میں کیا آتا، ہم تو اپنے کاروبار میں رہیں گے، ہم زراعت میں رہیں گے، ملازمت میں رہیں گے، یہ فلاں صاحب کر لیں، وہ چاہتے ہیں فلاں صاحب کر لیں۔ ہر ایک چاہتا ہے کہ ہمیں نہ کرنا پڑے، کوئی اور کر لے۔ ایک بادشاہ کا قصہ بڑا مشہور ہے کہ اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ صبح یہ حوض دودھ سے بھر دیا جائے۔ صبح دیکھا بادشاہ نے تو پورا پانی سے بھرا ہوا ہے، بلایا وزیر کو، کہا یہ کیا بدتمیزی ہے، حکم تھا کہ اس کو دودھ سے بھرا جائے اور بھر دیا پانی سے۔ تو قصہ یہ ہوا کہ ہر شخص نے سوچا کہ سب کے دودھ میں میرا ایک گلاس پانی کیا سمجھ میں آئے گا، سب نے وہی سوچ لیا کہ سب کا دودھ ہے، میرا پانی کیا سمجھ میں آئے گا۔ آج مسلمان یہی سوچ رہا ہے، یہ لوگ کر رہے ہیں نا بھائی، بس ہے، ہم کیوں کریں، ہمیں تو حکم اللہ کا ہے، وہ کریں تو بھی ہمیں حکم ہے، وہ نہ کریں تب بھی ہمیں حکم ہے۔ ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ وہ کر لیں ہمیں چھٹی ہے، وہ کریں تو ان کو ملے گا اجر اور ہم کریں گے تو ہم کو ملے گا اجر، تو وہ کر لیں ہم نہ کریں کیا مطلب۔ جب کبھی دنیاوی کام میں کچھ نفع نظر آتا ہے تو بولتے ہیں کوئی چاہے نہ پہنچے ہم پہنچیں گے، ہمیں خبر ہو گئی ہم پہنچیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو خیر کی دعوت دے اور اچھائیوں کا حکم کرے اور برائیوں سے روکتا رہے۔ یہ تین کام کرنا ہے۔ اس میں ایک لفظ ہے خیر، خیر کے معنی قرآن کی اتباع اور سنت کی اتباع، یہ خیر۔ معروف جس کام پر اللہ نے اجر کا وعدہ کیا ہے، اجرت ملے گی، مالک نے کہا ہے کہ یہ کام کرو اجر ملے گا، یہ معروف۔ اور جو منکر ہے شریعت میں جس کو نکیر کی گئی ہے، حرام کہا ہے، مکروہ تحریمی کہا ہے، گناہگار کہا ہے، فاسق کہا ہے، مجرم کہا ہے، ایسے کام سے پرہیز۔ یہ تین کام کریں، ایک جماعت ایسی ہونا چاہیے۔ اب یہ جماعت اگر نہیں ہے تو پیدا کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے، لیکن ہر ایک کی ذمہ داری اتنا ہے جتنا اس میں طاقت ہے، ہر انسان پہ۔ اگر وہ جانتا ہی نہیں کہ معروف کیا ہے، منکر کیا ہے اور خیر کیا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے، تو ظاہر یہ ہے کہ اس کے ذمہ اب یہ فرض ہے کہ پہلے اتنا علم سیکھے کہ خیر کیا ہے، معروف کیا ہے، منکر کیا ہے۔ اسی بات سے کہا گیا ہے علم حاصل کرنا فرض ہے، اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے جتنا اس کو جنت تک لے جائے، زیادہ نہیں۔ مگر آج تو اتنا علم حاصل کرتے ہیں کہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، پی ایچ ڈی۔ ہمارے دوست مذاق کرتے تھے پی ایچ ڈی کا مطلب کیا ہے، پی ایچ ڈی مطلب پاگل، ہولا، دیوانہ۔ پڑھتے پڑھتے بڑھاپا آ گیا مگر جنت کا راستہ نہیں ملا اس کو۔ کیوں؟ جنت کا راستہ ملے گا قرآن سے، اور وہاں زیرو ہے، کچھ بھی نہیں پڑھا۔ تو کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، جب تک یہ بات نہیں معلوم ہوگی تب تک جو فرض نہیں ہے اس کو فرض سمجھے گا اور جو واجب نہیں ہے اس کو واجب سمجھے گا۔ آج مسلمانوں کے درمیان جتنے جھگڑے ہیں، ایمانداری سے بتا رہا ہوں آپ کو، ہر جھگڑا نہ فرض میں ہے نہ واجب میں ہے، ہر جھگڑا غیر فرض میں ہے اور غیر واجب میں ہے۔ ایک بھی جھگڑا نہیں ہے جو واجب اور فرض میں ہو رہا ہو۔ یعنی اونٹ ہضم کر جاتے ہیں اور مچھر میں بحث کرتے ہیں کہ اس کا خون کرنا کیسا ہے۔
چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا ہو رہا ہے۔ اللہ نے اس کتاب میں یہ پیغام دیا ہے کہ جو لوگ معروف جانتے ہیں وہ معروف کی طرف دعوت دیں۔ سب سے بڑا منکر اس زمین پر شرک ہے، اس شرک سے لوگوں کو روکنا ہے، بچانا ہے۔ اور جو بندہ شرک سے نہیں بچائے گا اللہ کے ہاں مواخذہ ہوگا۔ میرے سامنے میرا دین مٹ رہا تھا، میرا حکم ٹوٹ رہا تھا، میرے بندے میری بغاوت کر رہے تھے، تم کو عقل دیا تھا، شعور دیا تھا، علم دیا تھا، تم نے کیا کیا؟ آج تمہارے سامنے اگر کوئی کنویں کے اندر گرتا ہے اور تم اگر دیکھتے رہ گئے اور کنویں میں گرنے والے کو ہاتھ نہیں پکڑا تو لوگ کیا کہیں گے؟ میاں تم کیسے آدمی ہو؟ تمہارے سامنے آدمی گر گیا تم نے پکڑا نہیں، تمہارے سامنے بچہ آگ میں چلا گیا تم نے پکڑا نہیں۔ آج یقین سے بولتا ہوں کہ جو لوگ ایمان کے بغیر مر رہے ہیں وہ کنویں میں جہنم کے گر رہے ہیں۔ ان کو بچانا، ان کو ایمان کی دعوت دینا، ان کو منکرات سے باخبر کرنا، ان کے انجام سے مطلع کرنا، یہ جس کے پاس جتنا صلاحیت ہے اتنا فرض ہے، جس کے پاس جتنا صلاحیت ہے اتنا فرض ہے۔ اور اس میں جو چیز فرض ہے اس کو پہنچانا فرض، جو واجب ہے اس کا پہنچانا واجب، جو مستحب ہے اس کا پہنچانا مستحب، جو سنت ہے اس کا پہنچانا سنت، یعنی فرض کا پہنچانا فرض۔ کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے، فرض چھوڑتا ہے، تو اس کو مطلع کرنا کہ تم فرض چھوڑ رہے ہو، یہ تم پر فرض ہے۔ کوئی بے نکاحی عورت کو رکھتا ہے بغیر نکاح کیے ہوئے، یہ حرام ہے، تو تمہارے ذمہ اگر ٹوکیں گے نہیں تو تم نے حرام کا ارتکاب کیا۔ آنکھوں کے سامنے ہے، آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کو ٹوکیں۔ اگر آپ نہیں ٹوکیں گے تو دو حدیث سناتا ہوں پھر آگے چلتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے اگر تم میں سے کوئی کسی کو برا کرتے ہوئے دیکھے تو ہاتھوں سے اس کو روک دے، اتنی طاقت نہیں ہے تو زبان سے منع کر دے، اتنی طاقت نہیں ہے تو دل میں رکھ لے کہ جب میں اس قابل ہو جاؤں گا تو برائی کو مٹاؤں گا۔ اگر دل میں بھی اس کی کھٹک نہیں ہے تو اب اس کے بعد ایمان نہیں ہے، ختم ہو گیا، بجھ گیا، ایمان بجھ گیا۔ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ومن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان، کمزور ترین ایمان ہے۔ تو برائیوں کو ہم دیکھ رہے ہیں اور چلے جا رہے ہیں اپنا چپل لے کے، دیکھ رہے ہیں کہ گھر میں نماز نہیں ہو رہی ہے، نہیں ٹوک رہے۔ کمزور ترین ایمان بھی ہے تو دل میں تو ٹھیس لگنا چاہیے کہ اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے، رسول اللہ کا طریقہ چھوٹ رہا ہے، میرے گھر کے لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، دل میں ایک احساس ہو، اضطراب ہو، کرب ہو، بے چینی ہو۔ یہ فرمایا یہاں پر، تو تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونا چاہیے جو خیر کی دعوت دے، اچھائی کا حکم کرے، برائیوں سے روکتی رہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس جماعت کا انجام کیا ہے معلوم؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پانے والے، یہی لوگ کامیاب ہونے والے۔ فلاح یاب ہونا ہے اللہ کی نگاہ میں تو دعوت خیر دینا پڑے گا۔ آپ کو اگر کوئی کام نہیں آتا ہے تو آپ یا تو وہ کام سیکھتے ہیں یا سیکھے ہوئے آدمی کو کرائے پر لے کے آتے ہیں۔ پانی کہاں نکلتا ہے بورنگ میں نہیں معلوم ہے، کرائے پہ لے کے آتے ہیں، بھائی پانی نکلنا ضروری ہے۔ آپ کو بھی ہر چیز سیکھنا ضروری ہے، اللہ کے بندوں تک پیغام پہنچانا ضروری ہے۔ اب اسی چیز کو اللہ نے کہ دعوت دینا خیر کی طرف اتفاق اور اتحاد سے، اگر بکھر گئے تو اس لیے فرمایا وَلَا تَكُونُوا، اور مت ہو جاؤ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی طرح جو متفرق ہو گئے، تفریق ہو گئی باہم، ایک ہی کتاب، ایک ہی نبی، ایک ہی رسول، ایک ہی جنت اور ایک ہی مالک، اس کے باوجود کیا ہے؟ بکھرے ہوئے ہیں۔ بکھرے ہوئے کیوں ہیں؟ اپنے انا کی وجہ سے، میری بات نہیں مانی گئی، اللہ کی بات نہیں مانی گئی تو غصہ نہیں آیا، اور میری بات نہیں مانی گئی تو غصہ آ گیا۔ انسان کے اندر یہ انانیت ہے، اس کا علاج کروایا گیا ہے۔ تو بکھر کے مت ہو جاؤ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو متفرق ہو گئے، بکھر گئے۔ واختلفوا، اور باہم اختلاف کر لیا۔ یہاں اختلاف سے مراد وہ اختلاف نہیں ہے جو جزوی ہے، فروعی ہے، ائمہ کے درمیان ہے، وہ اختلاف تو رحمت ہے۔ قرآن کریم کی آیت اور حدیث کے ذریعے سے
جو مسائل کا استنباط و استخراج ہوتا ہے یہ تو رحمت ہے، لیکن جو اختلاف ہوتا ہے اپنے انا کی بنیاد پر بے دلیل، یہ اختلاف سے روکا گیا ہے۔ کچھ نہیں جانتے ہیں مگر ہم نے کہہ دیا ہماری بات چلنا چاہیے، ہماری بات چلنا چاہیے۔ زمین و آسمان اللہ کا گھر ہے، اس میں اللہ کی بات چلنا چاہیے، یہ ہماری بات چلنا چاہیے۔ آپ کے گھر میں کس کی چلتی ہے؟ اگر آپ کے گھر میں کسی غیر کی چلتی ہے تو کیا کریں گے آپ؟ بھائی میرے گھر میں دخل دے رہا ہے، میرے ملک میں دخل دے رہا ہے، میرے محلے میں دخل دے رہا ہے۔ زمین و آسمان اللہ کا گھر ہے، اس میں غیر کا حکم نہیں چلے گا، یہ جرم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں من بعد ما جاءهم البینات، دلائل واضحہ آنے کے باوجود اگر تم نے باہم اختلاف کیا تو یہ تمہارے لیے مضر ہوگا۔ تفرق، انتشار، بکھر جانا، احکام واضح ہونے کے باوجود اگر تم نے ایسا کیا تو انجام کیا ہے؟ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، انہی کے لیے عذاب ہے، بہت بڑا عذاب، سخت عذاب ہے ان کے لیے۔ یہ عذاب کس طرح ظاہر ہوگا؟ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن سفید ہوں گے کچھ چہرے اور سیاہ ہوں گے کچھ چہرے۔ وجوہ وجہن کی جمع ہے، وجہن کے معنی چہرہ اور وجوہ چہرے۔ تسودو سیاہ سے بنا ہے اور تبیض بیاض اور سفید سے بنا ہے۔ قیامت میں دو ہی تقسیم ہوگی، یا تو چہرہ سفید ہوگا، روشن ہوگا، 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکدار ہوگا، اور یا تو چہرہ سیاہ ہوگا اور چہرے پر سیاہی اتنی ہوگی جیسے رات کی سیاہی کو کینچی سے کاٹ کے چہرے پر چپکا دیا گیا ہے۔ چہرے پر چپکا دیا گیا ہے، کیا چپکایا گیا ہے؟ رات کی سیاہی کو کاٹ کے۔ کانما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلمہ، تاریک رات کو قطر کے قینچیوں سے چہرے پر چپکا دیا گیا ہے۔ چہرہ کتنا سیاہ ہوگا؟ بس دو راستہ ہے۔ اس مضمون کی آیت کلام پاک میں کئی جگہ ہے، سورہ زمر میں دیکھو، سورہ قیامہ دیکھو، خود اس آیت میں دیکھو، دو ہی قسم کے چہرے ہوں گے، ایک مومن اور ایک کافر۔ خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن، ہم نے پیدا کیا ہے، تم میں سے بعض کافر ہیں بعض مومن ہیں۔ جن کے کفر ہیں ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، اب چاہے کفر دکھاوے کا ہو یا حقیقت کا ہو، نفاق بھی تو کفر ہی ہے، تو ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اس میں بہت سارے اقوال ہیں کہ کن کن کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ ہمیں ان کے چہروں کی سیاہی سے کیا کرنا ہے؟ ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ چہرے روشن کیسے ہوں گے، چہرے سفید کیسے ہوں گے۔ سورہ قیامہ میں اللہ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، کچھ چہرے روشن ہوں گے، چمکدار ہوں گے، رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اسی لیے جب وضو کرتے ہیں آپ، چہرہ دھونے کی دعا سکھلایا حضور نے، اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اے اللہ میرا چہرہ سیاہ نہ ہونے دینا بلکہ میرا چہرہ سفید کرنا اس دن جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے کچھ سیاہ ہوں گے۔ ہر وضو میں چہرہ دھوتے وقت یہ دعا سکھلایا ہے، مگر سکھلایا تو ہے، کتاب میں لکھا ہوا ہے، ہم نے یاد ہی نہیں کیا، ہم پڑھتے ہی نہیں۔ اور کتنے لوگ ہیں جو وضو ہی نہیں کرتے، کتنے لوگ ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھتے، تو اب ان کا چہرہ سفید کیسے ہوگا؟ نسخے پہ عمل نہیں کریں گے۔ نسخہ یہ ہے کہ چہرہ دھو تو یہ دعا پڑھو، پابندی کرو نماز کی۔ سجدہ کرنے والا جب سجدے میں روتا ہے تو اس کا چہرہ چمکدار ہوتا ہے، کیونکہ اس کے آنسو اللہ کو پسند ہے۔ جتنا زیادہ سجدے میں ہوگا رب سے قریب ہوگا، تو اللہ کی اطاعت کرے گا چہرہ روشن ہوگا، اللہ کی بغاوت کرے گا تو مجرموں کا سا چہرہ لے کر آئے گا۔ فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن بہت سے چہرے سفید ہوں گے اور بہت سے چہرے سیاہ ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ سُوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، بس بہرحال وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، یہاں وقف ہے، قف، ٹھہرو، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے فرشتے کہیں گے اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا تھا، مرتد ہو گئے تھے، پھر گئے تھے اسلام سے، کلمہ پڑھنے کے بعد، شہادت دینے کے بعد
پھر تم نے بغاوت شروع کر دی. اکفرتم، کیا تم نے کفر کیا؟ بعد ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے باوجود. فذوقوا العذاب، اب چکھو عذاب. بما کنتم تکفرون، تمہارے کفر کرنے کی وجہ سے، تمہارے اس کفر کرنے کی وجہ سے اب تم کو عذاب چکھنا ہے. یہ کس کا حال ہوا؟ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، مرتد ہوئے. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اور بہرحال وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوئے، روشن ہوئے، ففی رحمت اللہ، وہ رحمت میں اللہ کے ہوں گے. اللہ کی رحمت میں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رحمت میں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جنت میں ہوں گے، کیونکہ مقام رحمت جنت ہے اور مقام لعنت جہنم ہے. یہ نہیں کہا کہ فی الجنہ، جنت میں ہوں گے، بلکہ کہا اللہ کی رحمت میں ہوں گے. لفظ کیوں بدلا گیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ جنت تمہارے اعمال کا بدلہ نہیں ہے، بلکہ وہ اعمال بھی اللہ کی رحمت ہیں. تم کو توفیق جو مل گئی، توفیق ملنا عمل کی، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، اور عمل کے ذریعے سے جنت دینا یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. تو اللہ کی رحمت میں ہوں گے. جنت کسی کو کیسا ملے گی؟ اپنے اعمال کے بلبوتے پر نہیں ملے گی. تم میں سے کوئی شخص جنت میں اپنے عمل کے بلبوتے پر نہیں جائے گا. صحابہ نے ہمت کر کے پوچھا، ولا انت یا رسول اللہ، کیا آپ بھی؟ سوچو جملہ، بخاری میں حدیث 2 دفعہ آئی ہے، ولا انت یا رسول اللہ، اور کیا آپ بھی؟ فرمایا ولا انا، اور میں بھی. آگے فرمایا الا ان یتغمدنی اللہ تعالی برحمت واسعہ، مگر مجھ کو اللہ نے اپنی رحمت واسعہ میں ڈھانپ لیا ہے. رحمت واسعہ میں ڈھانپ لیا ہے، تو وہاں بھی رحمت واسعہ نے ڈھانپ لیا ہے، اور یہاں بھی رحمت اللہ کا لفظ ہے. جس پر اللہ کی رحمت ہوگی وہی ایمان لائے گا، وہی نماز پڑھے گا، وہی قرآن پڑھے گا، وہی خدا کو راضی کرنے والے اعمال کرے گا. یہ توفیق سب کو نہیں ملتی. این سعادت بزور بازو نیست تانا بخشت خدائے بخشندہ، یہ اپنے ہاتھ کی بات نہیں ہے. تو اللہ سے توفیق کی بھیک مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسے اعمال عطا فرما جن سے آپ کی رحمت ہمیں حاصل ہو. اللہ فرماتے ہیں ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے. ایسا نہیں ہے آج دیا کل چھین لیا، خوش ہو گئے دے دیا، ناراض ہوئے چھین لیا، نہیں. ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہیں گے. خلود کے معنی دوام. اللہ تعالیٰ جنت میں جس کو داخل کریں گے یہ اعلان کر دیں گے اب تم سے میں راضی ہو گیا ہوں، کبھی ناراض نہیں ہوں گا. اللہ کا اعلان ہوگا. ان ساری آیتوں کو سنانے کے بعد رب کریم مخاطب ہوتے ہیں سید الانبیاء سے، تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، ہم یہ اللہ کی آیتیں صحیح صحیح آپ پر پڑھ کر سناتے ہیں. فرشتے اللہ کے حکم کو اللہ کے حکم کے ذریعے سے سچ سچ بتاتے ہیں. اوپر کی تمام باتیں جو حق ہیں یہ ہم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں. مقصد کیا ہے؟ تاکہ آپ کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ لوگوں کے واسطے ذریعہ بن جائیں ہدایت کا. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ نہیں چاہتے، اللہ ارادہ نہیں کرتے ظلم کا لوگوں کے ساتھ. عالمین عالم کی جمع ہے، مخلوق پر ظلم کرنے کا ارادہ اللہ کا نہیں. بندوں پر ظلم نہیں کریں گے. کتنا حدیث میں نہیں آیت میں موجود ہے. جتنا گٹھلی ہوتی ہے نا کھجور کی، کھجور کھانے کے بعد گٹھلی میں ایک گڑھا ہوتا ہے، اس گڑھے میں ایک دھاگا ہوتا ہے، اس کا نام فتیل ہے قرآن کی زبان میں. اللہ فرماتے ہیں اس دھاگے کے برابر بھی ہم ظلم نہیں کریں گے. اور ایک مقام پہ فرمایا اس گٹھلی کے اوپر چپکا ہوا ہلکا چھلکا ہوتا ہے جس کا نام قطمیر ہے، ہم اس چھلکے کے برابر بھی بندوں پر ظلم نہیں کریں گے. تمہیں سزا ملے گی، تمہارے اعمال کا نتیجہ ہوگا. تم نے چنا لگایا، چنا پیدا ہوا. گیہوں لگایا، گیہوں پیدا ہوا. تم نے نیم کا جھاڑ لگایا اور آم کا انتظار کر لیا. کیسے ہوتا آم؟ نیم کے جھاڑ میں نیم ہی کا پھل لگے گا، آم کا پھل نہیں لگ سکتا. تم نے نمازیں چھوڑ کر جنت چاہا،
یہ ممکن نہیں. تم نے ہمیں چھوڑ کر جنت میں دسترخوان چاہا، یہ ممکن نہیں. تم نے یہودیوں کی نقل کیا اور چاہتے ہو مقام صحابہ کا مل جائے، یہ ممکن نہیں. ہم نے تم پر ظلم نہیں کیا ہے، تم نے جو بویا تھا تم کو مل گیا. دنیا کھیتی ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا کھیتی ہے آخرت کی. انسان یہاں جو لگائے گا وہاں کاٹے گا، فصل وہاں اگنے والی ہے. ہمارے سارے اعمال کا بدلہ یہیں نہیں مل جائے گا، وہاں ملنے والا. اس لیے فرمایا وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ نے ارادہ نہیں کیا ظلم کرنے کا بندوں کے ساتھ. اللہ بندوں پر ظلم کرنا ہی نہیں چاہتے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے واسطے ہے، اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں سارے کام. سارے کام اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، یعنی ہر کام کا رزلٹ، ہر کام کا نتیجہ، ہر کام کا ثمرہ اللہ ہی کی طرف لوٹے گا. کوئی انسان اچھا کرے یا برا، اس کو لوٹ کے اللہ ہی کے پاس جانا ہے، حساب وہیں ہوگا اور وہیں آپ کو معلوم ہوگا. وہیں آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ نے جو عمل کیا ہے اس کے آپ حقدار ہیں کس درجے میں. اللہ فیصلہ وہاں فرمائیں گے. اس لیے ہر بندے کو لازم ہے کہ دنیا میں رہ کر آخرت کی فکر کر لے، کیونکہ سارے امور کا لوٹنا اللہ ہی کی طرف سے ہوگا. یہاں تک رکوع مکمل ہو گیا.